لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فطر الودق یخرج من خلالہ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے مخاطب، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالی بادلوں کو چلاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں، فطر الودق، سو دیکھتا ہے کہ بارش یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے برس رہی ہوتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بادلوں کے پہاڑوں کے اندر سے اولے برساتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہتے ہیں ان کے ذریعے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس مصیبت کو دور ہٹا دیتے ہیں، یکاد سنا برقی، ایسا لگتا ہے کہ آسمانی بجلی انسان کی آنکھ کو اچک کے لے جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف عنوانات کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور عقیدہ توحید یہ ہے کہ سارے کے سارے اختیارات وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں رب کائنات وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنی قدرت خداوندی، قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، انہی دلائل کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کائنات میں ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بارش کے نازل کرنے کا جو نظام ہے اس نظام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نظام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آپ نے سنا آیت کریمہ کے ترجمہ میں کہ رب کائنات پہلے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بناتے ہیں، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو تہ بتہ ایک گھٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر انہی بادلوں کے اندر سے بارش برستی ہے، اور جب آدمی جہاز پر سفر کر رہا ہو تو نیچے جب بادلوں کو دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بادلوں کے پہاڑ ہوں۔ اب انہی بادلوں کے پہاڑ سے اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بارش کا نظام ہے، یہ بارش کا نظام اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں کہ اس نظام کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور اس نظام کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بنانے میں، چلانے میں، سنبھالنے میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ آسمانی بجلی کا ذکر آیا کہ آسمانی بجلی ایسے لگتی ہے کہ وہ آدمی کی آنکھوں کو، بینائی کو اچک لے۔ تبھی اطباء حضرات یا حکماء حضرات یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان پر بجلی چمکے تو آدمی کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اگر کم از کم بینائی ختم نہ ہو تو بینائی متاثر ضرور ہوگی۔ سورج گرہن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، چاند گرہن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگی ہو یا چاند کو گرہن لگی ہو تو اس کی طرف غور سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ آسمان کی بجلی یا انسان کی آنکھ
یا انسان کی بینائی کو اچک سکتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دن اور رات اس کا الٹ پھیر کرنا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک ان باتوں میں، لعبرۃ، البتہ نصیحت ہے، لأولی الابصار، بصیرت والی آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی خاص قسم کا نطفہ، انسان کو انسان کے نطفے سے، باقی جانداروں کو ان جانداروں کے نطفوں سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنی، ان میں سے بعض جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض جاندار ایسے ہیں جو دو پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، جیسا کہ خود انسان ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے بعض جاندار ایسے ہیں کہ جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے بھینس، گائے وغیرہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واضح آیات جو اس بات کو واضح کرنے والی ہیں کہ کامل قدرت رکھنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یہ آیات ہم نے نازل کی۔ باقی رہی بات کہ پھر یہ لوگ کفر کیوں کرتے ہیں، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں، ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے، فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور اللہ ہدایت اسے عطا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو سرے سے ہی ہٹ دھرمی پر ہو، ضد پر اٹکا ہوا ہو، نہ قدرت کی نشانیوں پر غور کرے، نہ قرآن میں غور کرے، نہ نبی کی سنت میں غور کرے، تو ایسا انسان کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔